کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. تو جا بجا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کہا گیا کہ طلوع غروب کے موقع پر نماز نہیں پڑھنی. اسی طرح سترہ جو رکھا جاتا ہے تاکہ گزرنے والا آگے سے گزر سکے، تو سترہ جو رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں، یہ بالکل سیدھ میں نہیں رکھنا چاہیے. مسئلہ ہے کہ ذرا سا وہ سائڈ میں ہونا چاہیے، چاہے اس جانب ہو چاہے اس جانب ہو، تاکہ یہ کہیں تصور نہ ہو، گمان نہ ہو کہیں اس کا سجدہ ہو. نماز جنازہ میں سجدہ ہٹا دیا گیا، کھڑے ہو کے بس قیام کے ساتھ نماز پڑھنی. اسی طرح قبرستان میں جائے آدمی تو علماء یہ کہتے ہیں وہاں اگر دعا کرنی ہے تو قبلہ رو ہو جائے اور پھر ہاتھ نہ اٹھائے، کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ مردے سے مانگ رہا، اس میت سے قبر والے سے مانگ رہا. اس لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، دعا کرنی ہے دل ہی دل میں کر اور قبلہ رو ہو جائے. تو بہت احتیاط ہے، کیوں؟ عقیدے کا تحفظ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو. وہ جوتے اور موزے میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا غلط سمجھتے ہیں، آپ نے کہا اس کی اجازت ہے. پتہ چلا وہ بھی جس محرم الحرام کا روزہ رکھتے، آپ نے کہا تم ایک اور پڑھا لو. ان کا قبلہ اور ہے، آپ کی خواہش کی قبلہ تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. تو بے شمار احادیث. بہرحال ہمیں غیروں کی نقالی کرنا، غیروں کے نقش قدم پر چلنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، اس کی اجازت نہیں. تو ہمارے پاس بہترین تعلیمات ہیں. جیسے اپنے اولاد کے حوالے سے ہم متفکر ہوتے ہیں کہ غیروں کے نقش قدم پر نہ چلیں، غلط لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، ایسے مذہب اسلام ہمیں بچاتا ہے. اب اگر ہم غیروں کے تہوار میں شرکت کریں گے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کیونکہ کفریہ شرکیہ اعمال پر مبنی وہ چیزیں ہوتی، ایمان کا خطرہ، عقیدے کے تحفظ کا مسئلہ. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے جو بڑے بڑے تیر ہوتے ہیں، بڑا بڑا ہدف ہوتا ہے، کس طرح گمراہ کرتا ہے، کیسے وسوسے ڈالتا ہے. قرآن میں تذکرہ کیا گیا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ دائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. چار سمتوں کا جو تذکرہ کیا گیا، ہر جہاں جانب سے پوری کوشش کروں گا انہیں گمراہ کرنے. اس کا کیا مطلب؟ بعض مفسرین نے کہا کہ سامنے سے آنے کا مطلب یہ ہے التشکیک فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں شک اور شبہ میں ڈالنا. یہ ہو رہا ہے، اس وقت کا بڑا فتنہ ہے. نوجوان جو سوشل میڈیا سے لگے ہوئے ہیں، ایسے ایسے فتنے چل رہے کہ آخرت کے حوالے سے ہی شک و شبہ میں ڈال دیا جائے. یہ ساری خیالی چیزیں، مر کے زندہ ہونا، جنت، دوزخ، حساب کتاب، پلسرات، یہ ساری چیزیں بس کہانیاں ہیں، اس سے کہانیاں. اس حوالے سے شک میں ڈالا جا رہا ہے، کنفیوز کیا جا رہا ہے. بعض شاعروں نے، آزاد مند شاعروں نے بھی اس طرح کے شعر بھی کہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تو گویا یہ دل بہلانے کی چیز ہے. تو پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے شک میں ڈال دیا جائے. یہ جو اسلامی تصور ہے آخرت کا، یہ جو کنسپٹ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہر چیز کے بارے میں جواب دینا ہے، حساب کتاب ہے، کہ جنت ہے یا دوزخ اور دیگر مراحل، یہ ساری چیزیں کہانیاں ہیں، اس سے کہانیاں. اس حوالے سے حملہ ہوتا ہے. پھر الترغیب فی الدنیا، دنیا کے حوالے سے رغبت دل میں پیدا کر دینا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، 4 دن کی زندگی ہے، موج کر لو، مستی کر لو، جس طرح چاہو زندگی گزار. جب یہ نظریہ ہو جاتا تو کیا آدمی کچھ بھی کرے. اسی طرح دائیں سے آنا، نیک اعمال کے حوالے سے نفرت دل میں پیدا کرنا. یہ کیا داڑھی، کیا یہ پرانے لوگوں کی چیز ہے، کیا آرتھوڈاکس بننا چاہ رہے ہیں، کہاں پہنچ گئے 2024 میں، ابھی کیا وہی داڑھی کی بات ہے، ابھی کیا وہی پردے کی بات ہے. تو نیک اعمال سے، سنتوں سے نفرت ڈالی جاتی. اور
کو مزین بنا کر کے، خوبصورت بنا کر کے، بہترین القاب کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سود کو کیا کہا جائے، لون کو کیا کہا جائے، سپنوں کا تاج محل کیسے تعمیر ہو، لون لیے بغیر کیسے کاروبار چلے، کیسے بلڈنگ بنے، کیسے گاڑی آئے۔ تو خوبصورت بنا کر کے برائی کو، حرام چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شیطانی حرب ہے، اور شیطان نے بھی یہ کیا، اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں، جو اس کے چیلے، وہ بھی یہی کرتے ہیں، اور بڑے زور لگا کر کے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، گناہ کو خوبصورت بنا کر کے، اور گناہ کو سب کچھ دکھایا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ سیدنا آدم اور حوا کو جب وسوسہ ڈالا ابلیس نے تو کیا کیا، کیا کہا، یہ جو منع کیا ہے اس درخت کے قریب جانے سے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہیں فرشتے نہ ہو جائیں، کہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب نہ مل جائے، کہیں ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ ہو جائیں جنت میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں پہلے سے یہ کھٹا تھا کہ جب مجھے مسجود ملائکہ بنا دیا گیا اور میرے بارے میں کہہ دیا گیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ہونا ہو جانا ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ اسی طرح آپ رہ سکتے ہیں جبکہ یہ چیز کریں، اور پھر آگے قسم بھی کھا لی۔ آج بھی اسی طرح حملہ ہوتا ہے کہ جوان ہے، جوانی میں دل لگی نہیں کی، عاشقی نہیں کی، اس چیز کا مزہ نہیں لیا، تو کیا کیا، مر جائیں گے کیا ہوگا، 4 دن کی زندگی ہے، موج کرو۔ تو یہ حملے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دور سے بچایا ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کو بچانا ہے، اپنی توحید کو سلامت رکھنا ہے۔ اسی طرح غیروں کے تہوار میں شرکت کرنے سے کیا خرابی لازم آتی، آدمی کے اندر نفس پرستی اور خواہش پرستی آ جاتی، جو دل میں آیا، جو مرضی ہے، اچھا لگ رہا ہے، نفس کو تو ساری چیزیں اچھی لگیں گی برائی والی، بس وہ کر لینا۔ یہ ہمارے معاشرے میں خوب ہو رہا، جو چیزیں نفس کو اچھی لگیں گی، وہ اسلامی ہو ٹھیک ہے اسے کر لیں گے، اور جو شاق ہے اسے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بھلا بتاؤ ایسے شخص کو کیسی حالت ہے، اس کی اپنے خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، خواہش ہے، مرضی ہے، من ہے، تو ٹھیک ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اس سے فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، تو اسے کیا عمل بھی کر لے گا، مندر میں چلا جائے گا، کیوں، ووٹ مل جائے گا، دکان چمک جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ بہت سیکولر ہے۔ سیکولر ہونے کا کیا مطلب ہے، جمہوریت کا کیا مطلب، ہر ایک کو مذہبی آزادی، تو اتنی آزادی تو ہونی چاہیے کہ آپ کھل کے کہہ سکیں کہ بھائی مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہے، مذہبی چیزوں میں ہمیں اختیار ہے، اپنے مذہب پر رہیں، اپنے مذہب کو، اپنی مذہبی تعلیمات کو فالو، لیکن خواہشات کو معبود بنا لیا، لہذا لگے گا دنیاوی فائدہ تو نماز بھی پڑھ لے گا، لگے گا دنیاوی فائدہ ہے تو مندر بھی چلا جائے، راضی رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ تو ایسے لوگوں کا انجام ہم نے دیکھا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ چند سالوں پہلے اس نے وسیم، اس نے سمجھا شاید ادھر سے فائدہ ہو جائے، تو اس کا بیان آیا تھا کہ میرا ہر قدم خودکشی کی طرف بڑھ رہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دونوں طرف سے۔ تو آدمی یہ چیزیں غیروں کی مذہبی چیزوں میں، تہوار وغیرہ میں شرکت کرتا ہے تو نفس پرستی اور خواہش پرستی کا جذبہ، جب یہ چیز آ گئی تو پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح بے حیائی آتی، تو یہ دیوالی کا جو تہوار ہے، آرٹ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ضرورت کے موقع پر اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن اسلام کا جو تصور ایک دشمن بنا کر کے پیش کیا گیا، سب سے بڑے دشمن کو اس سے پیدا کیا گیا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ میں آگ سے بناؤں، آگ تو اوپر جاتی ہے، حالانکہ وہ بھول گیا کہ آگ میں احراق کی صفت ہے، آگ جلا دیتی ہے، مٹی میں برکت ہے، مٹی میں ایک دانہ ڈالو وہ 700 دانے نکال کر کے دے گی، آگ میں دانہ ڈالو گے تو وہ جلا کر کے خاک کر دے گی، کچھ بھی نہیں ملے، تو مٹی میں برکت ہے، آگ میں جلانے کی صفت ہے۔
تو مٹی بہتر ہے، آگ کیسے بہتر ہے؟ ذاکر نائک کا اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا غیروں میں ان سے. ان کا جب یہاں پروگرام چلتا تھا تو عرب علماء بھی ان کے یہاں آتے تھے، تو استقبال جو ہوتا ہے جیسے دیکھا ہوگا آپ، تو وہ آئے تو فائرنگ ہوئی، لائٹ چلی، تو انہوں نے اسٹیج پہ آتے ہوئے سب سے پہلے کہا may Allah save us from fire, may Allah save us from fire, may Allah save us from fire. 3 بار اللہ ہمیں آگ سے بچائے، اللہ ہمیں آگ سے بچائے. تو ہمارا سیلیبریشن پٹاخے سے، آتش بازی سے، آگ جلا کر کے یہ نہیں ہے. ہمیں تو رسولوں نے، نبیوں نے، قرآن نے یہ تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. ہم اس کے ذریعے سے منورنجن کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی شادیوں میں بھی یہ چیزیں داخل کر دی، پٹاخے، آتش بازی. اور جب تعلیم کی بات آتی ہے، پڑھانے کی بات آتی ہے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. اسکول کی فیس کے لیے پیسے نہیں، لوگ سفارشیں لے کر کے جاتے کسی طرح معاف کرا. ٹیوشن کے لیے فیس کی پیسے نہیں ہیں. لیکن جب یہ تہوار آئے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہزاروں روپے دیتے ہیں، وہ ضائع کریں، شیطان کے بھائی بنے، فضول خرچی کریں، آتش بازی کریں. یہاں کہاں سے پیسے آ جائیں؟ جس پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے، دین پر، تعلیم پر، اچھے کاموں پر، وہاں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. یہ ساری چیزیں میں کوئی اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ فتاویٰ آپ دیکھ لیں اکابرین کے، بڑے بڑے اداروں کے، دارالعلوم دیوبند کے فتاوے آپ دیکھ لیں. اس موقع پر نئی چیزیں، پٹاخے، آتش بازی کی چیزیں بیچنے کی بھی اجازت نہیں. کیوں؟ لہو و لعب کی چیزیں، اس کا کوئی مطلب نہیں. پھر اس سے نقصان ہوتا ہے. آئے دن تہوار کے بعد آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں یہ چیزیں سرخیوں میں، کہیں کوئی دکان نظر آتش ہو گئی، کہیں کوئی بندہ جل کر کے راکھ ہو گیا، کہیں کوئی گھر پورا کا پورا جل گیا. پھر جو اس کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں ہوتی، لوگ چلتے چلتے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. اسلام تو کہتا کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، لہذا ہم یہ ساری چیزیں کر کے کیوں اذیت؟ غیروں کا تہوار ہے، ٹھیک ہے وہ منائیں، لیکن ہمارا تو تہوار نہیں ہے. ہمیں آزادی ہے کہ ہم غیروں کے تہوار میں شریک ہونا ہو. تو خدا کے واسطے جو فتنوں کا دور آ رہا ہے، جو الحاد کا دور آ رہا ہے، جو ارتداد کی لہر چل رہی، اگر ان ساری چیزوں پر، اپنے بچوں، اپنے نسلوں پر ہم گرفت نہیں کریں گے، معاوضہ نہیں کریں گے، انہیں نہیں سمجھائیں گے، ان چیزوں سے نہیں روکیں گے، تو پھر ایمان سے بھی ہاتھ ہو بیٹھے جیسا کہ ہو رہا. جب اس طرح آزاد کر دیا جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں، اس کی محبت دل میں آئے گی، کفریہ اور شرکیہ چیزوں کی محبت آئے گی، پھر دھیرے دھیرے اسی رنگ میں لگ جائیں گے. خدا کے واسطے اس موقع پر اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے بچائیں، اور اپنے بچوں کو ہرگز یہ ساری چیزیں نہ دیں، اس کے لیے پیسے نہ دیں. اور ایسے موقع پر پتہ نہیں کیا مزاج، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، مال و دولت اللہ دینے والا، رزق میں برکت اللہ دینے والا. کیا اگر ہم اس موقع پر گریٹنگ نہیں کریں گے، مبارکباد نہیں دیں گے، تو کیا ہماری روزی کم ہو جائے گی، دکان کم چلے گی، برکت کم ہو جائے گی؟ اگر یہ عقیدہ تو پھر ہمارا ایمان ہی اللہ خیر کرے. روزی اللہ دینے والا، اس لیے یہ سمجھ کے یہ سارے خیالات کر کے ہر کس لوگ اسٹیٹس لگا لیتے ہیں واٹس ایپ پہ. کوئی بھی تہوار آئے، کرسمس آئے، دیوالی آئے، ہولی آئے، تو مبارکباد دیں. مبارکباد دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس موقع پر اس طرح کی چیزیں بیچنے کی، فروخت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس موقع پر مٹھائی وغیرہ اگر کوئی چڑھاوے کی نہیں ہے تو گنجائش نکلتی، لیکن بہرحال فتوے میں یہ بھی ہے کہ پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے نسلوں، ہمارے بچوں میں ایک چیز رہے کہ اس کی قباحت، شرکیہ اور کفریہ چیزیں، یہ تہوار میں اس سے بہت دور رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.